میں اپنے والدین کی نظر میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے. میرا باپ مجھ سے خوش نہیں رہتا تو میں اس کے لیے کیا کروں. سوچیں, ان کے قصور تلاش کرنے والی تھنکنگ چھوڑ دیں, اپنی ذمہ داری پہچاننے والی تھنکنگ شروع کریں. یعنی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا پورا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ دوسروں کو مفید مشورے دینے میں, یعنی مفید مشورے بانٹنے کے جو جہاد عظیم میں ہم لگے ہوئے ہیں نا, اس سے ہمیں تھوڑی سی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی علم کے مطابق اپنی ذات کی اصلاح جو ہے نا, اور اس کے لیے ریفلیکشن کا ٹائم نکالنا ہوگا. اوور آکیوپائی اگر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کرنا پڑے گا, سوچنا ہوگا اپنے اوپر. دوسرا کام یہ ہے اپنے شریک حیات کو اون کرنا ہوگا. یعنی اس پھول کو انجوائے کرنے چاہتے ہو نا, تو اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. گلاب سے محبت ہے اور کانٹوں سے بیزاری ہے, یہ چھوڑ. کچھ چیزیں ہوں گی, اون کریں جیسا وہ ہے, جیسی وہ ہے. دس از ہاؤ شی از, دس از ہاؤ ہی از, مطلب ایکسیپٹ کر لیں. جب نکاح نہیں ہوا تھا نا اور عاشقی چل رہی تھی تو صرف گلاب کی خوشبو سنا, مطلب بس وہی, اور گلاب کی خوبصورتی وہی نظر آتی تھی. اور نکاح کے بعد پتہ لگا کہ اس کے آگے پیچھے کچھ کانٹے بھی تھے, وہ پہلے نہیں پتا تھا. یہ پرابلم ہے. لیکن اس کو سمجھیں, ٹوٹیلٹی میں ایکسیپٹ کریں, اپنے شریک حیات کو اون کریں, اپنے شریک حیات کو وقت دیں. میں بلکہ اس کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر میں اچھا باپ بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے سیٹ ہو جائیں, میرا بیٹا مجھ سے اچھی دوستی ہو جائے, بیٹی مجھ سے قریب آ جائے, بیٹی کی میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, بیٹے کی بھی ہو جائے, لیکن بیوی کا دل جیتنا نہیں چاہتا اور بچوں کی بہت زبردست بانڈنگ اچیو کرنا چاہتا ہوں, تو میں ایک ٹھیک کام نہیں کر رہا. اور یہ بات بنے گی نہیں, یہ کام ہوگا نہیں. مجھے اپنے شریک حیات کو اس کا دل جیتنا ہوگا. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں اس کا دل کیسے جیتوں, اس میں 100 مسئلے ہیں, آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں, اس کے مسئلے اس کا دل جیتے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے. کوئی بھی انسان اپنی کریکشن اسی انسان سے کروانے پہ راضی ہوتا ہے جس نے اس کا دل جیتا ہو. اگر کوئی میرا ٹیچر ہے اور مجھے پسند ہی نہیں ہے, وہ میرا ٹیچر بنا ہوا ہے, وہ جتنی جتن کر لے مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ ہوگا میرا ٹیچر. میں تو اسی ٹیچر سے میری اصلاح ہوگی جس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, جس نے میرا ٹرسٹ حاصل کیا ہے, جس نے میرا دل جیتا ہے, جو مجھے دل سے اچھا لگتا ہے, اس کی خاطر میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شوہر اور اپنی بیوی یہ ایک لائف لانگ مشن ہے. بلکہ بہت سے اس میں ایک بات اور سمجھیے, کیوں ہمارا اپنے شوہر یا بیوی سے تعلق نہیں بن پا رہا, آج کل دشوار کیوں ہو رہا ہے, اس کی بہت سے وجوہات ہیں. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے, ایک میرا اپنا نفس ہے جو میرے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے, جس کو مجھے پہچاننا ہے. وہ جو میں پہلا کام کہہ رہا ہوں نا, اپنے اوپر غور کرنا, ریفلیکٹ کرنا, اس سے انشاءاللہ کچھ وہاں مدد ملے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیطان بھی ہے جو ہمارے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے, ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے. یعنی شیطان کے بھی 2 وار ہیں, ایک ہے ڈیزائرز, ایک ہے ڈاؤٹس. ڈیزائرز بھی پیدا کرے گا, ڈاؤٹس بھی پیدا کرے گا. وسوسے کی جو سب سے بڑی شکل ہے اسے ڈاؤٹ کہتے ہیں, تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اب ٹرسٹ کریں. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں, وہ اپنے شوہر اور بیوی کے موبائل فون چیک کرتے ہیں, وہ ان کے فیس بک چیک کرتے ہیں. اس سے بلند ہو جائیں, اس سے کہیں بس ٹھیک ہے, آپ جیسے ہیں میرے ہیں, میں جیسی ہوں آپ کی ہوں, بس آگے کوئی بات نہیں, یہ ہم ایک دوسرے کے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو اون کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں دعا کریں. دیکھیے, تبلیغ کی سب سے مؤثر صورت کا نام ہے تبلیغ بالحال, تبلیغ بالفعل. یعنی میں اپنے دوست کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہوں, جو انفلوئنس اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں, وہ چیز اپنے اندر اتنی پیدا کر لوں اور اس سے اتنی محبت بڑھا لوں کہ وہ خود بخود آسموسس کی طرح یہاں سے وہاں چلی جائے. تو یہ کام میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو اپنے ریلیشن شپ کو
بہتر بنائیں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے بچوں کا ان پر ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر بلکہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوڑ لیں، ٹرسٹ بھی کریں اور ان کی رسپیکٹ بھی کریں۔ بلکہ اس کو اگر میں کہوں انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ اپنے بچوں کی کریں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں اپنے بچوں کے، ہم تو کسی بھی انسان کے مالک نہیں ہیں، ہماری کچھ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہارے آنگن میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خون سے اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے اور تمہاری گودوں میں ڈالا ہے، ان سے محبت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی نیڈس پوری کرو، ان سے احترام کا معاملہ کرو، ان کو بہترین تعلیم و تربیت دو، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ سب تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ہم ان کے اونرز، مالک نہیں ہیں، ہم ان کے امین ہیں۔ اگر یہ احساس رہے کہ یہ کسی کی امانت ہے جو ایک بڑے مشن کے لیے اور میرے اخروی فائدے کے لیے میرے آنگن میں پیدا کی گئی ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے اور یہ امانت ایک بہت بڑی نیکی کو مستقل کما سکنے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے نا، کہ اگر یہ اچھے اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کے ہاتھوں سے اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو گئی تو خدا میرے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ فرمائے گا، مجھے بڑے دنیا میں بھی مجھے بڑی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ اپنی اولاد کو اور ان کی ایک اچھی تعلیم و تربیت کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ۔ انکنڈیشنل رسپیکٹ اور ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ ایریا ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ عزت نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی مجھے اس لیے اب یہ کچھ مثالوں کے ذریعے مجھے کھولنا پڑے گا اس کو کہ یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے جیسے ہم ابھی اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اور اس میں بچے بھی ہیں، بڑے 2-4 بچے ہیں، زیادہ تر تو بڑے ہیں اس میں۔ اگر ہمیں کسی بڑی عمر کے بندے سے کوئی تعارف حاصل کرنا ہو، یا کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ بھائی ان صاحب کو کہیں دیکھا ہے، چلو میں ان سے پاس جاتا ہوں، ان صاحب سے ذرا الیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ہیں، کہاں ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو صاحب فلاں صاحب سامنے صاحب بیٹھے ہیں ان سے ذرا میں ہیلو ہائی کروں اور انٹروڈکشن لوں۔ تو میں کیسے کروں گا؟ میں ان صاحب کے پاس جاؤں گا، کوشش کروں گا مسکراتے ہوئے جاؤں، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ صاحب ذرا فری ہوئے، مطلب اپنا اگر بزی ہیں موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو میں ویٹ کروں گا، اور پھر جب ذرا سا وہ فری ہو جائیں گے، ذرا سا اب مجھے لگا کہ ہاں اب وہ کسی چیز میں آکیوپائڈ نہیں ہے اور اب یہ مناسب وقت ہے، تو میں ان کی طرف ان کی اٹینشن کو اپنی طرف اس طرح کھینچوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی السلام علیکم، میں سلام میں پہل کروں گا، اور میں ان کو ہو سکتا ہے اپنا نام بتاؤں، جی میرا نام سلمان ہے، میں کراچی سے آیا ہوں، یا میں فلاں جگہ پہ ہوتا ہوں، اور اس کے جواب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جس طرح میں نے اپنا نام بتایا ہے تو وہ بھی اب میرے ساتھ کچھ بات چیت میں انگیج ہوں، اب وہ ان کا رسپانس آئے گا، وہ بھی کہیں گے جی مجھے ارشد کہتے ہیں، میں ملتان میں ہوتا ہوں، میں فلاں چیز کرتا ہوں، اور یہاں سے ہماری الیکٹ سلیکٹ ہوگی۔ اور اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے کہ ان کے ابا کیا کرتے ہیں، یا یہ فلاں چیز ان کی جاب کیسی ہے، تو میں اس سوال کو بھی ڈائریکٹلی نہیں کروں گا، میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو کہیں ہاں بالکل کوئی بات نہیں، آپ سوال کیجیے۔ اچھا وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے، یا آپ کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے۔ آپ بڑے یعنی دوسرے انسان کو کمفرٹیبل کر کے پھر اس سے یہ ساری بات چیت آپ حاصل کریں گے، یہ ساری انفارمیشن حاصل کریں گے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی بچہ موجود ہو اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہو تو ہماری سوسائٹی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ادھر آنا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس لیے کہ ہم یہ ایسیوم کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اتھارٹی میں ہیں، اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ تمہیں چلتے ہوئے روکوں اور کہوں ادھر آنا، کیا نام ہے تمہارا، کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو، کون سی کلاس میں، اور اپنے بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں نے اس سے اجازت نہیں لی کہ تم کہیں جا رہے تھے، تمہیں چلتے ہوئے میں نے روک دیا، تمہیں سلام نہیں کیا، بلکہ الٹا تم پہ میں نے کہا اچھا تم مطلب بڑوں کو سلام بھی نہیں کرتے، یار عجیب، یعنی
بچہ سوچ رہا ہے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے. اچھا تمہاری امی نے تو بچہ کون سے اسکول میں ہو؟ اچھا فلاں اسکول میں ہو. ہاں جبھی تو سلام بھی نہیں تم کرتے نا تمہیں. اب تو اسکول کی یہ بھی نہیں سکھا رہے, اب تو سلام کرنا بھی نہیں سکھا رہے والدین. اچھی بات نہیں, کمال ہے. وہ ایک جا رہا تھا کہیں اپنے دوست کے پاس, آپ اس کو روکتے ہیں, اس پہ معذرت نہیں کرتے کہ بھائی آپ کہیں جا رہے تھے, ہو سکتا ہے آپ کہیں جا رہے ہو, میں نے آپ کو روک لیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوال کرتے ہیں. آپ اس کو سلام نہیں کرتے بلکہ آپ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو سلام نہیں کیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوالات کرتے ہیں. میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کسی جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ جو ہیں یہ قرآن کی حافظہ ہیں, پورا قرآن انہیں یاد ہے الحمدللہ, اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ بھائی انہیں ماشاءاللہ پورا قرآن یاد ہے تو ان سے میں کچھ سنوں, ایسی دل چاہ رہا ہے کہ یہ کچھ مجھے سورہ رحمان سنا دیں, آپ ان سے کیسے یہ بات کہیں گے؟ اگر وہ آپ کا جاننے والا بھی ہے, آپ ان سے ڈائریکٹ حکم نہیں دیں گے. آپ پہلے تو ہو سکتا ہے اپنی خواہش کو دل میں ہی رکھیں, بیان بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ بیان کریں, آپ کہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ آپ کو تو پورا قرآن یاد ہے اور آپ بہت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, تو میری ایک خواہش تھی اگر آپ برا نہ مانیں, اور اگر پوری نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر پوری کریں تو میں بہت گریٹفل ہوں گا. تو اگر میں کیا آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ تھوڑا سا سنائیں, میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سا میں آپ کی آواز سے سنوں, مجھے اچھا لگتا ہے. اور آپ کی اس ریکویسٹ میں اصرار نہیں ہوگا, یعنی اس ریکویسٹ کو آپ اس لہجے اور ان لفظوں کے انتخاب کے ساتھ کریں گے کہ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں آپ کی ریکویسٹ کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہوں, اور اگر آپ کی ریکویسٹ کو میں نے رد کر دیا تو آپ اس پہ مائنڈ نہیں کریں گے اور ناراض نہیں ہوں گے, اور ہمارا تعلق مستقبل میں اس کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا. آپ اس کو یہ کانفیڈنس دینے کے بعد یہ سوال کریں گے. آپ یہی ریکویسٹ آپ نے ایک بچے سے کرنی ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سوچیں آپ کیا کریں گے. یعنی میں بہت سی محفلوں میں دیکھتا ہوں, وہ کسی نے تعارف کرا, جی یہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے. اچھا کتنے پارے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 6 پارے کر لیے. اچھا تو اب چھوٹتے ہی اس کا امتحان لینا آپ پہ واجب ہو گیا, اور آپ کو جو 12 صورتیں یاد ہیں اور تھوڑا سا وہ جگہ جگہ سے یاد ہے نا, اب آپ نے سوچا کہ مجھے جو چیزیں یاد ہیں ان 6 پاروں میں سے, تو اچھا ہاں وہ فلاں مجھے سورہ ملک کی 5 آیتیں یاد ہیں, تو اب ذرا سورہ ملک سنتا ہوں اس سے. آپ نے کہا اچھا ذرا سورہ ملک سناؤ. کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت آپ کو کچھ سنانے کے موڈ میں ہے؟ اس کی کیا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی خواہش اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے؟ کیا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے سوال کریں؟ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو بہت محسوس ہو رہی ہو, لیکن میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ رسپیکٹ کسے کہتے ہیں, اور انکنڈیشنل رسپیکٹ کسے کہتے ہیں, اور ٹرسٹ کسے کہتے ہیں. تو آپ کو وہ سورہ ملک کی ابتدائی 5 آیتیں یاد تھیں, آپ نے اس غریب کا امتحان لینا شروع کر دیا. اس بچے کو ہو سکتا ہے اس وقت نہیں یاد آ رہی ہو, 4 آدمیوں میں شرمندہ ہو گیا. اگر وہ نہیں سنائے تو نافرمان ہے, غلط سنائے تو کن ذہن ہے, مطلب پھنس گیا بیچارہ. میں آپ کو بتاؤں ہمارا معاشرہ کسی بھی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قابلیت سے محروم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل لوگ ہوں جو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں, قابل لوگ بھی اسی طرح کی کنڈیشن میں, بہت معذرت کے ساتھ. بلکہ اگر میں یہ کہوں, چلے میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہاں ایک ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کوئی صاحب بیٹھے ہیں, مجھے یہ پتا ہو کہ میرے ذہن میں ایک کویسچن ہے اور اس کویسچن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, میرے ذہن میں کویسچن ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور مجھے یہ پتا ہے, اور اب میں سب کے سامنے ان کو کھڑا کر کے وہ سوال کرتا ہوں, تو یہ اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے؟ کین یو ایسس؟ یہ کوئی ایتھیکل پریکٹس ہے یا ایتھیکل نہیں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تو میں اس کو مطلب کیوں اس کی اس بات کو نمایاں کرتا ہوں. اس وقت کیا کرتے ہیں ہم ایجوکیشن کے اندر نا, ہم ٹیچر کویسچن کرتا ہے کلاس میں اور ایک بچہ کہتا ہے سر میں بتاؤں, تو ٹیچر کہتا ہے نہیں تم نہیں بتاؤ, تمہیں تو پتا ہے نا, تم نہیں بتاؤ, تم بتاؤ.
کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں بچے کو نہیں پتا، اسی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی رسوائی اور شرمندگی کی ایک کنٹینیوشن چلتی رہے، ان کو بات بات پر عجیب سی حالت میں. یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم رسپیکٹ کسے کہتے ہیں، رسپیکٹ کیسے ہوگی، اس کے بارے میں اصول یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، دوسرے کی سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے. اس حدیث کا اطلاق بچے پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا مذہبی فہم ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ بھی ہوتا ہے. بچے بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں نا، ان پر بھی اس حدیث کی اپلیکیشن ہوگی نا. میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بہت خوبصورت بات، یعنی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو. اب یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسرے کے لیے آپ وہ پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، آپ کو کس طرح سے آپ سے بات کی جائے، آپ سے کوئی انفارمیشن مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے. اگر اس مجلس میں کوئی بھی آپ سے تھوڑا سا ریپو بنائے بغیر آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لے کوئی سوال تو آپ مائنڈ کریں گے، آپ کہیں گے ہو آر یو، وائی شوڈ آئی ٹیل یو. اگر میں آپ سے کہوں ادھر آئیے، کیا آپ نے کون سے کلاس سے پڑھا ہے، آپ کون سے کالج سے پڑھا ہے، آپ کہیں گے جی ہو آر یو، کہاں جاب کرتے ہیں، آپ نہیں مجھے بتائیں گے. جب تک ایک ریپو اور ایک کمفرٹ لیول نہ آ جائے تو چیزوں کو بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم بہت ساری اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں، ریلیشن شپ نہیں بنا رہے ہیں. اچھی پیرنٹنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے سے ممکن ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز بڑھانے سے ممکن نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے وہ لوگ، یعنی ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کی کیٹیگری تو وہ ہے جو مطلب مست ہے نا، مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں، مینو کی یہی ہے لفظ یا غلط بولا میں نے؟ اچھا، دوسری کیٹیگری وہ ہے جو بہت کنسرنڈ ہے اور بہت وریڈ ہے اور وہ بچوں کے حوالے سے بڑی پریشان فکر مند ہے. تو جو بہت فکر مند ہے، جو مست ہے اس کا تو معاملہ یہ الگ ہے نا، اس کی تو ابھی ہم بات نہیں کر رہے. جو بہت فکر مند ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز اس نے بڑھائی ہیں، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنز کو بار بار اظہار فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا مجھے تم سے یہ چاہیے، میں نے تمہیں پہلے اس دن کہا تھا نا میں تمہیں یہ دلا رہا ہوں تاکہ تم اتنے نمبر لا کے دکھاؤ، تو میں نے تمہیں اتنا دلا دیا. تم بار بار اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سائیکل دلائی تھی نا اس وعدے پہ کہ تم یہ کرو گے اور وہ چیز کرو گے. 4 دوستوں میں آپ اپنے بچے، یعنی 4 دوستوں میں آپ دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ افلاطون ہے. اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ مطلب آپ اپنی بیسس پہ دھاک بٹھائیں نا. آپ لوگوں کیوں بتا رہے ہیں کہ جی میرا بچہ فلاں جگہ داخلہ ہو گیا اور وہاں پہ یہ ریلیکس. تو بچے کی رسپیکٹ کریں، بچے پہ ٹرسٹ کریں. یہ جملہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو سکتا، تم سے کبھی کوئی کام صحیح ہوا ہے، یہ جملہ نہ بولیں. یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا، تم کرو گے کیا، مجھے نہیں سمجھ آتا تمہارا تم کیسے پاس ہوگے، تم کیسے کچھ کرو گے زندگی میں، تمہارا کیا بنے گا. نیور سے دس. کیونکہ نمبر آف ٹائمز آپ یہ جملہ بول رہے ہیں اتنا اس کا کانفیڈنس شیک کر رہے ہیں، اتنا اپنے اوپر یقین اس کا گرا رہے ہیں، اتنا آپ اپنا مسٹرسٹ، یعنی آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو وہ آدمی نہیں ہو جو دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر سکے، تم تو اس قابل ہو ہی نہیں، تمہارے اندر وہ پوٹینشیل اور کیپیسٹی نہیں ہے، یو کانٹ ڈو اٹ. تو ایسا کرنے سے وہ کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں کرے گا. یعنی کرنے کے امکان اور کم کر رہے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک بچے کے والدین آئے، بہت پوری لمبی بات ہے، میں اس کے پورا واقعہ نہیں بتاتا، لیکن اس بچے کے بہت سے مسائل تھے. تو وہ والدین، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ٹھیک کیجئے، اور پھر ہمارا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، میں نے اس میں بھی ان کو کہا کہ آپ اس میں آئیے، اور اس میں ہم یہی کام کرتے ہیں، پیرنٹنگ اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. یعنی وہ پیرنٹس جو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں، وہ 6 months کا آن لائن کورس ہوتا ہے، twice a week. تو میں نے کہا آپ اس میں جوائن کیجئے. وہ انہوں نے اس کو جوائن کیا، دونوں پیرنٹس نے اس کو جوائن کیا، 6 مہینے کا کورس کر لیا. بیچ میں مجھ سے اور بھی بات چیت کی انہوں نے، اور ان چیزوں کو کافی چیزیں بہتر ہوئیں، لیکن کچھ مسائل
جو اس کے بہت سارے مسائل تھے، کچھ مسائل جو حل ہونے چاہیے تھے میری سمجھ کے مطابق، میں بھی حیران تھا کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا. وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا. انہوں نے کورس کر لیا. کورس کرنے کے 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو ایسا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. میں بھی سوچ میں پڑ گیا. میں نے ان کی پوری بات سن. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا. اور انہوں نے جو جوابات دیے وہ بڑے ٹھیک تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے اپنی ٹھیک کی ہیں تو اس کے نتیجے میں بہرحال یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں اور یہ پرابلم سالو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ سالو نہیں ہو رہا. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ مجھے کل مجھ سے رابطہ کریں، میں بھی اس پہ سوچتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ آسانی کرے آپ کے ساتھ. اور ان کی تکلیف بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. اگلے دن مجھے خیال آیا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کی زبان سے آپ کے بچے نے خیر کی دعا کتنی دفعہ سنی ہے، اور کوئی بری ایکسپیکٹیشن تم نہیں کر سکتے، تم تو ایسے ہی رہو گے، تم تو مجھے کبھی خوشی دے ہی نہیں سکتے، اس طرح کا کوئی نیگیٹو کلمہ کتنی دفعہ سنا ہے اپنی پوری لائف. تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو سوچا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم نے اس کے لیے دعائیں بہت کی ہیں، کیونکہ ہمارے کورس میں یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ آپ دعائیں کریں. انہوں نے کہا ہم دعائیں بہت کی ہیں، لیکن میری زبان سے، یعنی وہ دعا تو میں نے اور اللہ کے درمیان ہے نا، کہ میں اپنے سجدے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو یہ کر دے، میرے بیٹے کو یہ کر دے، لیکن میرے بیٹے اور بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں. اس کو تو یہی سننے کو ملا کہ میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. تو خیر ان کو یہ ریئلائز ہوا. میں اس میں جو بات بتاؤں، بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو اپنی ہی نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز یا اپنے ہی یعنی کسی بددعا میں قید کر دیا. اس کو توڑنا پڑے گا. یعنی خدا کی سنت یہ ہے، خدا کا طریقہ، خدا اختیار رکھتا ہے، خدا چاہے تو ہماری چیزوں کو بالکل اس کو چھوڑ کے خدا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا کی سنت یہ ہے، خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی کامیابی کے راستے میں کسی بددعا کی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، خدا اس رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا. یعنی آپ وہ چینج دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے، آپ نے اپنے بچے سے اظہار کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے سے، یعنی جب ہم اپنے بچے کے اپنی زبان سے اپنے بچے کو کوئی دعا دیتے ہیں تو ہم اپنے بچے سے، یعنی کسی کے لیے دعا کرنا اظہار محبت کا سب سے روحانی طریقہ یہ ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کو دعا دی جائے. اس میں احساس پسندیدگی بھی جا رہا ہے، اس میں محبت کا بھی احساس، اس میں ٹرسٹ کا بھی ایک احساس ہے کہ مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور میری یہ پاکیزہ تمنا ہے، اور اس میں خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کا طالب ہوں کہ خدا تمہیں یہ موقع دے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے. اس کی جو سائیکولوجیکل، اس کا جو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس ہے نا، کہ میری ماں اپنی زبان سے اور میرا باپ اپنی زبان سے میرے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ رہا ہے اور اس میں خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اور مجھے سنا رہا ہے، یعنی کہہ خدا سے رہا ہے لیکن مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے اور میری طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. اس کا جو اثر ہے وہ غیر معمولی ہے. بلکہ خود آپ کی اپنی زندگی میں اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ جتنی دفعہ ایسا کیا ہے، اتنی دفعہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے. مطلب یہ ایک بڑا قیمتی تجربہ ہے. یعنی یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جو خدا نے گناہگار ماں اور گناہگار باپ کے ہاتھ میں بھی رکھا ہے. مطلب یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جو خود ابھی اللہ سے اتنا قریب نہیں ہے، اس کی دعاؤں میں بھی اپنی اولاد کے لیے اور بد دعاؤں پہ اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے. تو اس کو بہت خیال کریں، اپنے ٹرسٹ کا اظہار کریں. مجھے یقین ہے تم انشاءاللہ کر لو، تم سے ہو جائے گا، اس میں کیا پڑی ہے، یہ ٹھیک ہے. مطلب ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں نمبرز اور گریڈز کے آئینے میں نہیں دیکھتا. تمہارے نمبر اچھے ہیں یا برے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے، بھائی تم ماشاءاللہ کر لو گے.
تمہارے اندر پوٹینشیل ہے، اور رسپیکٹ بھی کریں اور ٹرسٹ بھی کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ان 4 سجیشنز میں نے کی ہیں۔ پہلی سجیشن، ریفلیکٹ کریں اپنی پریکٹسز پہ، اپنی زندگی پر۔ دوسری، اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنائیں، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کریں۔ تیسری بات، اپنے بچے کے اوپر اعتماد کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ تو وقت دینے، ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم چیزیں دے رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے۔ ہم اپنی پریزنس کو پریزنٹ سے کمپنسیٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں مل سکوں گا، لیکن تمہیں ٹیبلٹ مل جائے گی، اور اس ٹیبلٹ سے دوستی کے نتیجے میں بہت ساری ٹیبلٹس پہ ڈیپینڈنس ہو جائے گی تمہاری فیوچر میں، کیونکہ تمہیں انسان نہیں ملا ہوگا نا۔ دیکھیں، محبت اور تعلق کی بھوک اگر بچوں کی پوری نہیں ہوئی ہے اور ان کو پیزا ملتا رہا ہے، برگر ملتا رہا ہے، گیجٹس ملتے رہے ہیں، بات بنے گی نہیں۔ آپ کا ٹائم چاہیے اسے۔ میں کتنے والدین کو ایسا جانتا ہوں، میرے پاس کوئی والد آئے، والدہ آئے، انہوں نے کہا میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ وقت نکالیے۔ کہنے لگے میں وقت تو نکال رہی ہوں لیکن کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا آپ کو سوئمنگ کبھی کی ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ تو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو سوئمنگ ہوا ہے۔ میں نے کہا ایسا کریں، سوئمنگ پہ جائیں، بچوں کو لے جائیں، سوئمنگ سکھائیں، اور ان کے ساتھ، اور وہ خود ہی انہیں ٹیچ نہیں کریں، وہ خود ہی سیکھ لیں گے، وہ چل کود کریں گے، پانی میں لے جائیں، کوئی ایکٹیویٹی کریں ان کے ساتھ، کرکٹ کھیلیں ان کے ساتھ، کہانی سنائیں ان کو، باتیں کریں ان کے ساتھ، کوالٹی ٹائم دیں۔ اور کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کو اپنے مقصد کے لیے پروگرام کے بعد روک لوں اور میں ان سے کہوں بھائی آپ پروگرام کے بعد مجھے آپ سے کچھ کام ہے اور آپ رکیے گا، اور میں انہیں 30 منٹس کے لیے ان کا ٹائم یوز کروں، کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ میں نے ان کو دیا، انہوں نے مجھے دیا۔ ٹائم دینا کسے کہتے ہیں اور ٹائم لینا کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کسی کو اپنے ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے نا، میں نے بچے کو روکا اور میں نے کہا ادھر آؤ، ہوم ورک دکھاؤ، ڈائری دکھاؤ، کلاس ورک دکھاؤ، امتحان کب ہوگا یہ دکھاؤ، تو میں نے اس سے اگر پورے دن کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو یہ ٹائم دینا نہیں ہے، ٹائم لینا ہے۔ اس کو ٹائم دیجئے۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات کریں۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل چاہے کہ وہ آپ سے دوبارہ ملے، دونوں مل کے بات کریں، شیئرنگ ہو، وہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ تو یہ ٹائم دینا بڑا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ٹائم دینے کا ایک اور مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں باہر لے جاتے ہیں آؤٹنگ پر، اور آؤٹنگ میں اب مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن بہت سارے شہروں میں یہ پیرنٹس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سنڈے کے دن سمجھتے ہیں آج ہمیں فیملی کو ٹائم دینا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بچوں کو لے کے، اور آدھا ٹائم کسی مال میں اور باقی ٹائم کسی فاسٹ فوڈ کی جگہ پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم دیا ہے۔ یہ ٹائم نہیں دیا، یہ ٹائم آپ سب نے دکان کو دیا ہے، مال کو دیا ہے، فاسٹ فوڈ کو دیا ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیا۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں ٹائم دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مین ایجنڈا کہیں اور پہنچ کے کچھ کھانا یا خریدنا نہیں ہے، ہمارا مین ایجنڈا ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے سے شیئرنگ ہے۔ تو ٹائم دینے کے لیے تو آپ کو کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا، گھر میں بیٹھنا پڑے گا، یا کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس میں مل کر کوئی کام کرنا پڑے گا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر وہ مل کے کچھ کھیلیں، کوئی مل کے یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے واقعی اس کو کوئی فائدہ ہو۔ تو ٹائم دینے کا مطلب اکٹھے شاپنگ کرنا نہیں ہے۔ بس یہ 4 پریکٹیکل سجیشنز تھیں۔ غور و فکر، ریفلیکشن یہ شروع کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ پہلا مشورہ۔ دوسرا مشورہ، اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنائیں، اس کو تبدیل کرنے کی آرزو کو ذرا دبا دیں، اس کو سمجھنے کی خواہش کو بڑھا دیں، اس کو اون کریں وہ جیسا بھی ہے، اور اس کے حق میں دعا کریں۔ یعنی اپنی دعاؤں سے اور اپنے زور تعلق اور زور محبت سے جو اس کے اندر تبدیلی آپ لا سکتے ہیں، وہ اس کے ٹیچر بن کے نہیں لا سکتے۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کریں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے اوپر کام کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں بھی خیر پیدا کرے گا۔ تو ایک کام اپنے اوپر غور و فکر، اپنے ریفلیکٹ کرنا، دوسرا کام اپنے شریک حیات سے بانڈنگ بنانا، تیسرا کام اپنی اولاد کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ انکنڈیشنلی، یعنی اس کی بہت ڈیٹیل ہے جو میں ابھی اس میں نہیں جا سکوں گا۔ ہمارے
یوٹیوب چینل پہ پورے پروگرامس پڑے ہوئے ہیں. یوٹیوب چینل پہ ہماری کوشش یہ تھی کہ پورے ہمارے ٹریننگ پروگرامس، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پروگرامس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے اور ہمارے پروگرام کے لیے ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی مصروف بھی ہے اور ان کے لیے وقت ممکن نہیں ہے اس کے اندر انگیج ہونا. تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے پورے پروگرامس، کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پورا یعنی 2 2.5 گھنٹے کے پروگرامس جیسے پورے ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس سے انہیں فائدہ ہو. اللہ کرے کہ اس سے انہیں فائدہ ہو انشاءاللہ. تو اس کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے ابھی اس وقت اور ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے. تو تیسرا کام یہ ہے کہ بچے کے اوپر اعتماد کریں، اس کی عزت نفس کو انکنڈیشنلی پروٹیکٹ کریں. چوتھا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، ان کے لیے وقت نکالیں. اور یہ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا. اور یہ ایک وقت، یہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قابل بنائے. اللہ میری اور آپ کی اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں، اپنے اساتذہ کے حق میں، اپنے بزرگوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. کسی مسلمان کے پیرنٹنگ ویژن کا اس دعا سے بھی ایک سمجھیے کہ ایک آتا ہے کہ بھئی میں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بن جاؤں، میری اولادیں میرے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے. تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سوالات اگر کرنا چاہیں، آپ کو وہ جو کارڈلیس مائک ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو آپ لوگ کویسچنز کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک خاتون کویسچن، ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ کویسچن کیجیے. جی بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت کو کیسے فوکس کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بچے کا پسندیدہ انسان بنیے اور خدا سے ڈرانے سے زیادہ خدا سے ڈرنے کی فکر کیجیے. بچوں کی تربیت اس وقت ہوگی اگر کسی انسان کو ایک ایسا انسان پسند آ جائے. صرف پسند آنے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ٹیوشن لی جائے یا اس سے، صرف پسند آ جانے سے جو کام شروع ہوتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسا انسان پسند آ جائے جو خدا سے ڈرتا ہے تو میری تربیت کا امکان پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ان کی تربیت کی فکر میں پریشان ہے وہ اس کا پسندیدہ نہیں بن پا رہا. یعنی بچے کا المیہ ہے، یعنی بچے کا پرابلم یہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے خدا سے ڈراتے تو ہیں، خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں. یعنی ہم نے خدا کا ذکر ڈرانے کے لیے کیا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کیا. یعنی بچے نے جب میں خدا کے ذکر پر اس کو ڈرا رہا تھا تو لرز نہیں رہا تھا، بلکہ میرے اندر ایک تعلی، ایک تحکم اور ایک رونق موجود تھی، جیسے خدا میرے اندر اتر آیا ہے اور میں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے اندر جو للہیت اور خشیت کی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی میرا اپنا یہ معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی تربیت کے لیے بچے کو کسی ایسے انسان کا دیدار ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے جس سے اپنی اصلاح کی فکر ہو. اس انسان، دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا دوست ہے جسے پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہو یا گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہو، نئی نئی گاڑیاں خریدنے کا، نئے ماڈلز کی گاڑیاں، یا بہت سے پلاٹ اور بڑی زمینیں بڑی خریدتا ہو؟ اور ہے کوئی کسی کے جاننے والوں میں تو ہوگا نا. یا یہاں سب، اچھا یہ اولیاء کا شہر ہے، میں بالکل بہت مجھے تو بالکل ذہن میں نہیں تھا، میں سمجھا میں کراچی میں ہوں. بہت معذرت. تو اگر میرے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے اور میری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ میرا دوست بن جاتا ہے، آپ یقین مانیے وہ مجھے ٹیچ نہیں کرے گا پلاٹ کی محبت کیسی ہوتی ہے. سونا جمع کرنے کا شوق ہے، پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے، نئی گاڑیوں کا شوق ہے، اس کو مجھ پہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک کام چاہیے کہ اگر میں نے اس بندے کو پسند کر لیا اور وہ مجھے پسند آ گیا تو میرے اندر بھی یہ بیماری لگ جائے گی اور مجھے بھی یہ شوق پیدا ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تقویٰ بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے نزلہ لگتا ہے. یعنی جس کو صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، تو صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے. اور بچے بڑے ٹھیک ہیں، بچوں کے ساتھ معاملہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی ہے جس کے 2 بڑے مسائل ہیں. اپنی اصلاح کی فکر سے وہ فارغ ہے اور بچوں کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کیے بغیر ان کی تعلیم و تربیت کرنے پہ مصر ہے. اس کا پسندیدہ انسان بنے بغیر اس کو سیدھا کرنے پر تلی ہوئی ہے. یہ ہے ہماری ایڈلٹ ورلڈ کا بڑا پرابلم. تو میں یہ ان چیزوں کو اس لیے تھوڑا سا کھول رہا ہوں تاکہ ہم اس کو
اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. بہت شکریہ, بہت اچھی ہے بات. اچھا, ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ایک سوال حضرت سے اور ایک سوال خاتون سے, تو کسی خاتون کو موقع دیں. ایک جی, جو بھی ہے پیچھے خاتون کچھ کرنا چاہ رہی ہیں سوال. جی, پتہ ہے سوال کرنا نیکی ہے اور سوال کرنے کا موقع دینا اس سے بڑی نیکی ہے, یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی جی فرمائیں. جی السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے, تو وہی چیز پیرنٹس میں بھی ہوتی ہے اور چلڈرن میں بھی, تو ہم اپنے اندر سے اس نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیز ہمارے پیرنٹس میں بھی آئے اور چلڈرن میں بھی وہ چیز ڈیولپ ہو سکے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, اجر دے. یہ بھی بہت ہی, پہلا سوال بھی اللہ نے کے فضل سے بہت اچھا تھا, دوسرا سوال بھی الحمدللہ. دو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. ایک کام ہے جو اپنے ساتھ کرنا ہے, یعنی بلکہ دونوں ہی کام ایک طرح کے ایسے ہیں. ایک تو وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نہ صرف نیگیٹیوٹی بلکہ ہماری نفسیاتی صحت کا ایک نسخہ دے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شاکنگ ہو گئی ہے, تو کوئی پینٹ شرٹ میں مولوی صاحب نکل آئے, تو میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی, لیکن میں کچھ چیزیں جو میں سمجھی ہیں وہ میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بتایا کہ مال کے معاملے میں کس کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو یا نیچے والے کو؟ نیچے والے کو. اور نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اس وقت ہم الٹا کر رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہم مال میں اپنے سے بڑے مکان, اپنے سے بڑی گاڑی والے کو صرف دیکھ ہی نہیں رہے, اس کو سوچ بھی رہے ہیں, اس پہ پریشان بھی ہو رہے ہیں, اور جب آنکھ بند کرتے ہیں تو بھی وہی دکھائی دیتا ہے, جب آنکھیں کھولتے ہیں تو بھی اسی کو دیکھتے ہیں. اور جو نیکی میں اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ فلانا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, میں جمعہ تو پڑھتا ہوں, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. فلانے نے تو کبھی یہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ تو کر لیا. تو ایک کام تو یہ ہے کہ چن کے, اب یہاں جو پریکٹیکل اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے ملنے والوں میں ایسے کتنے بندے ہیں جو مال میں آپ سے کم ہیں اور آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ان سے دوستی کرتے ہیں, اگر ان سے بات کیے ہوئے وقت ہو جائے تو کال کر کے ان سے بات کرتے ہیں, اور ان کو یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت معزز محسوس کریں, وہ آپ سے, انہیں یہ نہیں لگے کہ ایک بڑے آدمی کا میرے پاس فون آ گیا جی تھینک یو کریں, وہ خوش ہوں, وہ کانفیڈنس ملے انہیں آپ سے بات کر کے. ایسے ملاقاتی آپ کے ملنے والوں میں کتنے ہیں؟ اور وہ بندہ جو آپ سے دین کے معاملے میں اوپر ہے, نیکی اور ایمانداری کے معاملے میں اوپر ہے, وہ کتنے ہیں آپ کے ملنے والوں میں؟ اور ان سے آپ تعلق رکھنے اور ان سے کچھ فائدہ اٹھانے کی یا استفادہ یعنی لرن کرنے کی کیا کوششیں آپ کرتے ہیں؟ تو جب ہم یہ کریں گے نا تو ہمارے اندر ایک پرابلم ہے جو کہ کمپیریزن کا پرابلم ہے, ہم لوگوں سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری نفسیاتی صحت انشاءاللہ ممکن ہوگی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کا جو ایکسٹرنل سورس ہے نا بہت بڑا, وہ ہر وقت ہر چیز کی خبر ہے. سب کچھ جاننا آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضرورت آپ کے ملنے والے, آپ کے دوست احباب, آپ کے والدین, آپ کے رشتہ دار, وہ کس حال میں ہیں. آج کے نوجوان کو اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں ہے, لیکن عالمی خبر نامہ اس کو یاد ہے. یہ پرابلم ہے. تو خبر جو ہے وہ بہت بعض اوقات وہ ایک بالکل نیگیٹیوٹی کا کانٹینٹ ہوتا ہے. فلانے نے فلانے کو مار دیا, فلانے نے فلانے کو یہ کر دیا, اس میں ایک ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی. تو اس میں ایک فلٹر لگا ہے, یعنی یہ اس کی پوری لیاقت ہے کہ ہم کتنا خبروں کا میرے شعور کی تشکیل میں خبر نامے کا حصہ 1% سے کم ہونا چاہیے. یعنی میرے اس کو بہت دیکھ کے آدمی اچھی چیزیں سنے, اچھی چیزیں پڑھے. کچھ لوگ صرف اور صرف جو چیز کنزیوم کرتے ہیں وہ خبر نامہ ہے, ٹاک شوز ہیں. تو اگر کسی انسان کو یہ خبر نامے اور ٹاک شوز کی اور لیٹسٹ نیوز کی ایک نشہ سا ہو جائے نا, اس کا نشہ ہے, تو اس کو آپ پر امید بنانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مشورے. جی اور فرمائیے, کوئی صاحب کرنا چاہیں. جی فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر ابھی ایک ڈسکشن آپ نے کی تھی, اس میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی, بڑا امیج, بڑا کنسیپٹ, بڑی چیز سوچنے کے لیے. تو اب جب جیسے ہم اسکولنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو المیہ ہے, ایک اسکول ایک انڈسٹری بن چکا ہے, ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک طرف مولا بخش کانسیپٹ ہے, دوسری طرف یہ برانڈڈ اسکول ہے. برانڈڈ اسکول میں میں پرسنلی میں نے اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں سوال آپ فریم کریں. جی میں بالکل اس کو پریسائز کر دیتا ہوں.
اس اسکول میں جیسے ہی بچہ انٹر ہوتا تھا تو اس کو ایک بڑا صاف ستھرا بڑا کلین شیپ ویل ڈریس پرسن جو ہے اس کو ویلکم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں مولا بخش کانسیپٹ ہے. تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹا سا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایک توفیق دی پچھلے 8 مہینے میں ہم 2 بچوں کے باپ سے جو ہے 33 بچوں کے باپ بن گئے. وہ اس طرح ہوا کہ پچھلے 8 مہینے میں ہم نے آرفنیج سوال اپنا بتائیے. پہلا بھی آپ کا سوال نہیں آیا, اس میں بھی صرف آپ نے اپنا سوال کی. پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اسکولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ تو سوال نہیں ہے, سوال کیا کریں. اچھا رینڈم اسکول کی طرف نہ جائیں, دوسری طرف مولا بخش کانسیپٹ ہے. اچھا اس کی یہ جو دوسرا تھا میں بس کلوز کرنے لگا ہوں. اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ اب ہمارے پاس 33 بچے ہیں میس میں ہیں. جب بچے میس میں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا یہی صحیح ہے وہاں پر ہر بچے کے یتیم ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک المیہ گزرا ہوا ہے, اس بچے کے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کیا یہی طریقہ کار ہوگا. میں بہت شکریہ. اچھی تعلیم اور تربیہ کے لیے بچے کی بہت بڑی ضرورت ہے کسی صاحب علم سے تعلق میں آنا. کسی اسکول اور کالج میں, یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسکول کالج یا یونیورسٹی میں بہت اچھی ایجوکیشن انہیں ملی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ بلڈنگ نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کریکلم بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا استاد تھا جو شفیق تھا, ان کی عزت کرتا تھا, ان پہ اعتماد کرتا تھا, ان سے محبت کرتا تھا, ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ اس نے حاصل کیا ہے. تو یہ جو مینٹور مینٹی ریلیشن شپ ہے نا, یہ بہت اہم ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے بچوں کے مینٹور بنے, کیونکہ کسی بلڈنگ میں روزانہ 8 بجے بھیجنا اور 2 بجے باہر نکالنے سے تعلیم نہیں ہوتی. اگر اس بلڈنگ میں مینٹور موجود ہے, صاحب کوئی ایسا بندہ ہے جو واقعی صاحب علم ہے, اس کے پاس ایک زندگی کی معنویت کا ایک شعور ہے اور ایک صاحب کردار ہے, اس سے جب وہ کنیکشن میں آتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیہ ہوتی ہے. تو یہ ان کی ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی یہ ضرورت پوری ہوگی اچھی تعلیم تربیہ ہوگی. تو اچھے انسانوں سے تعلق اور دوستی قائم کریں, خود بھی اپنے بچوں کے مینٹور بنے نا. یہ ہم سب جو بیٹھے ہیں, ہم سب کو اللہ ہم سب کو اپنے اولادوں کا مینٹور بنائے, اور ہمارے والدین سے ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں, بزرگوں سے سیکھیں اور اپنے بچوں کی مینٹرنگ کریں, ہم بھی اپنے بچوں کے مینٹور بنیں. تو یہ اس کا سلوشن ہے. انسٹیٹیوشنز کے تو اپنے پرابلمز ہیں. وہاں انسٹیٹیوشنز میں جہاں مینٹور ملے گا, چیزوں کو سسٹمائز کرنے سے تربیہ نہیں ہوگی. مربی, ایک ایسا مربی جو ایک یعنی وہ کیریکٹر جو ہے نا, اور وہ جسے ہم رول ماڈل بھی کہتے ہیں اور بھی اس طرح کے لفظ ہیں, وہ چیز بچوں کے لیے چاہیے. جی کوئی اور کویسچن؟ سر میرا کویسچن یہ ہے کہ ہم نے سب اچھے سکسیسفل پیرنٹس بن گئے, اب وہ لوگ کیا ہیں جو ہمیں آگے یہ کہتے ہیں کہ تم جاب کرتی ہو, بچے کون سنبھالتے ہیں, یا بچے کو پکڑ کے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کچھ کھلاتی نہیں ہے. اپنے بچوں کو بہت فیمس کر دینا اور ان کو بہت ان کے بارے میں بوسٹ اپ کرنا چیزوں کو, اور دوسروں کے بچوں کو ڈیگریڈ کرنا. ماں جو مرضی کر لے, اگر آگے باہر والا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں مجھے کچھ کھلاتی نہیں ہے, تو جاب پہ جاتی ہے تو تمہیں کون دیکھتا ہے, تو ان کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے سر ایسے لوگوں کو؟ لوگوں کی فکر کرنے سے سکسیسفل نہیں بنتے. یعنی لوگوں کی فکر کا جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں ناراض نہ کریں, ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, ان کے لیے سہولت کا معاملہ کریں, لیکن آپ اپنی یعنی جو آپ کا مشن ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے پاس جس کلیئرٹی پر آپ ہیں, آپ اپنے کام کو کریں. یعنی لوگوں کی وجہ سے اپنے فیصلے اور اپنی ترجیحات کو چینج نہ کریں, لیکن آپ کے پاس یہ کلیئرٹی ہو. باقی جی یہاں پر ایک صاحب نے یہ السلام علیکم سر, میرا سوال تھا کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, تو اس میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ اگر ہم بچے کو آئی ٹی اور گیجٹ سے دور رکھتے ہیں تو وہ ٹرینڈ اور زمانے کے اعتبار سے پیچھے رہ جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سیلف اویئرنیس اور بھی بہت ساری چیزوں سے, اور اگر ہم دے دیتے ہیں اور تو بہت زیادہ انلمیٹیڈ اور جو غیر ضروری چیزیں اس میں اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں, تو اس کا محدود استعمال کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. یہ اصل میں اگر ہماری بچوں کے ساتھ کانورسیشنز ہو رہی ہیں اور میننگ فل کانورسیشنز ہو رہی ہیں اور ہم بچوں کے پسندیدہ انسان بن گئے ہیں, تو پھر یہ کانورسیشن ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچے گی اور ہم ان چیزوں کو اصول کی سطح پہ ڈسکس کریں گے. اور وہ گیجٹ کی بات کیے بغیر ویسے ہی جنرل ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور وہ میری ضرورت بھی ہے, ایک ایسی چیز جس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور میری ضرورت بھی ہے, لیکن اسی چیز کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے
کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور وہ چیز مجھے اپنا ایڈکٹ بھی بنا سکتی ہے، یعنی اس چیز کی ایڈکشن کا خطرہ بھی ہے، اس چیز کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اس چیز کے کچھ مس یوزز بھی ہیں اور اس چیز کے کچھ اس میں خطرے بھی ہیں، لیکن وہ چیز میری ضرورت بھی ہے اور اس چیز کے کچھ مثبت فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز کے استعمال کرتے ہوئے مجھے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. اور اس کے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. اگر محبت کے ساتھ سوال کیا گیا ہے اور اسے سوال حملہ محسوس نہیں ہو رہا، یعنی بہت سے پیرنٹس جب بچوں پہ کوئی سوال کرتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے وہ ان کے ڈیفنس میکانزم ایک دم گارڈ، ایک دم انہیں ان کے ریڈار میں آتا ہے کہ اٹیک ہو رہا ہے، ایک ایئر اسپیس میں کوئی بامبنگ شروع ہونے والی، وہ فوراً ڈیفنس ان کا آن ہوتا ہے. تو ایسا سوال، یعنی اگر میرا سوال اس کو حملہ محسوس نہیں ہو رہا، وہ اس وقت ہوگا جب میں اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بناؤں گا، میری ایک مکالمے کی ایک فضا پیدا ہوگی، اور پھر میں اصول کی سطح پر یہ سوال اٹھاؤں اور پھر اس کا جواب نہیں دوں. یہ سوال خود ہی، وہ بڑے ذہین ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، اور وہ چیز اپنا عادی بھی مجھے بنا سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں صرف اسی کا ہو جاؤں اور کسی کا نہ رہوں، تو ایسی صورت میں مجھے اس چیز کا استعمال کرنا بھی ہے اور وہ میری ضرورت بھی ہے. تو اس کے اندر مجھے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی. بس یہ سوال اٹھائیے اور اس کا جواب سنیے، اور یہ بھی نہیں کہیے کہ یہ سوال کا جواب میں نے پتہ ہے یہ میں نے کس لیے کیا تھا. یہ سب نہیں کریں، اصول اور شعور کی سطح پر اس کو بلند کریں. دیکھیے، جس بچے کی محبت اور تعلق کی بھوک جائز راستے سے پوری ہوتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بامعنی مکالمہ کیا جاتا رہا ہے اور اس کے والدین کی دعائیں اس کے لیے موجود رہی ہیں، وہ بچہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ، یعنی بالکل صحیح راستے پہ رہے گا. امید اللہ کی ذات سے یہی ہے کہ وہ بہت خیر کے راستے پہ چلے گا اور چیزیں ٹھیک رہیں گی انشاءاللہ. جی، یہاں پر ایک خاتون سے لیں گے، پھر وہ حضرت اعلیٰ وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے لیں گے. جی خاتون، آپ بتائیے. بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کرتی ہے، ماں اس کو ہر اسپیکٹ سے، ماں کے حوالے سے ہی بچے کی پرسنالٹی جانی چاہیے، اس کی کامیابی بھی، معاشرتی بھی اور تعلیمی بھی. تو اس سب میں یہ ہوتا ہے کہ میں بطور ماں بہت پریشرائز ہو جاتی ہوں. تو اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ یہ سارا پریشر ماں پہ آ جائے گا اور پھر میں پریشر میں آ کے کئی دفعہ اوور ریئیکٹ بھی کر جاتی ہوں. بہت شکریہ، میں بہت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی، یہ بہت اہم بات ہے. خدا نے یہ ذمہ داری دونوں پہ ڈالی ہے، مطلب مرد کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کما کے لائے. بہت سے مردوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید خدا نے تربیت کی ذمہ داری عورت پر اور کمانے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے، اور چونکہ مجھے کمانے کی ذمہ داری دی ہے تو یہ سبسٹیٹیوٹ ہے تربیت کی ذمہ داری کا. ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا کہیں آپ کہیں ڈھونڈیے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ باپ کو تربیت کی ذمہ داری نہیں ملی، ایسی کوئی آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی. دونوں کی ذمہ داری ہے، اور بات یہ ہے کہ ان دونوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا وقت اور وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے. باپ نے بچوں کے ساتھ جو وقت دینا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بیٹے کی تربیت ہے اور بیٹی کی تربیت، لڑکی کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. ایسا بھی نہیں، دونوں آپ کے لڑکا اور لڑکی دونوں کی تربیت، اگر دونوں حیات ہیں. لیکن اگر اللہ نے کسی ایک کو زندگی سے اٹھا لیا ہے تو پھر اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ پھر ایک ہی سے دونوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اللہ. تو اللہ اس بات پہ قادر ہے. لیکن اگر دونوں حیات ہیں تو دونوں کی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے اپنی تربیت کرنی چاہیے. جی بزرگ بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، بڑا اچھا لیکچر ہے. ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل کے دور میں یہ چلڈرن ابیوز کے لیے بڑی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. والدین اور بچے بڑے پریشان ہیں. جزاک اللہ الخیر. یہ بہت اہم سوال. میری اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو موجود ہے جو میں نے علماء کرام کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ کافی ایک، یعنی وہ ایکچولی وہ ایک اسی طرح کا آڈیٹوریم ہے جس میں ہم نے ایک الگ جگہ پہ ایک پروگرام کیا تھا جس کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس میں نے بہت تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا ہے، جس میں ہم بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اور غالباً آپ کا اشارہ جنسی نوعیت کی زیادتیوں کی طرف ہے شاید،
تو ان زیادتیوں کے حوالے سے بھی اور جو مار پیٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی میری بہت تفصیلی گفتگو موجود ہے. سیکس ایجوکیشن اینڈ تربیہ آف چلڈرن، اس کے اوپر میری کوئی 2 گھنٹے کی گفتگو موجود ہے، جس میں نے ایک پورا فریم ورک بھی دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اصل میں چونکہ معاشرے کی تربیہ نہیں ہوئی ہے نا، ہم نے بہت ساری خرابیوں سے روکنے کے لیے صرف قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے. قانون کے سہارے سے خرابیاں ایک حد تک رکتی ہیں، لیکن اصل میں خرابیوں کا مکمل خاتمہ تربیہ کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور اس تربیہ کی اللہ مجھے اور مطلب ہمیں توفیق ملے اور ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیہ کریں اور معاشرے کے اندر اچھی تربیہ ہو تو معاشرے میں واقعی ایکسلنس پیدا ہوتا ہے. اور قانون سے بھی ہوتا ہے، قانون بھی اپنی ایک ضرورت ہوتی. تو ٹائم خاصا ایکسیڈ ہو گیا، ایک آدھ کویسچن اور لے لیتے ہیں. خاتون کی باری ہے. خاتون، اب ہم وہ مرد ہو گئے، یہ اصول آپ اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ دونوں موجود ہیں. جی کوئی خاتون اگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو پازیٹیو تھنکر کیسے بنایا جائے کہ بچے تو ہیں پازیٹیو تھنکر، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نا تھوڑا ہائپر ہو جاتے ہیں، تھوڑا جب بزرگ ہو جاتے ہیں، تو انہیں کیسے کہا جائے کہ نہیں اب ایسا نہ سوچیں، آپ چھوڑ دیں، پازیٹیو سوچیں. یہ ویسے پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کا تو سوال ابھی آیا تھا جس میں نے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ کا اشارہ ٹیمپرامنٹ کی طرف ہے نا، تو ٹیمپرامنٹ پہ بھی میری ایک تفصیلی، آپ سینکڑوں ویڈیوز ہیں جس کے اندر بہت تفصیل سے میں نے ان موضوعات پہ بات کی ہے. ٹیمپرامنٹ چیلنجز آف پیرنٹس، اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ آپ کو جو غصہ آنا ہے یا جھنجھلاہٹ ہے یا نا امید ہو جانا ہے یا اور ہمارے ایموشنل جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم خود کیسے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یقین سے زیادہ پاورفل اینٹی ڈپریسنٹ ایجاد نہیں ہو سکتا. اپنے اوپر یقین، خدا کے اوپر یقین، اور اس یقین کے ساتھ انسان اپنے لیے دعا مانگے، انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے، یہ سب سے مؤثر شفا یابی کا نسخہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. یہ سوال، اس طرح کا سوال ویسے ہی بڑا مفید ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے نا کہ میں اپنے غصے کو کیسے ٹھیک کروں، تو اس سوال کے پیدا ہو جانے سے بھی بہت خیر حاصل ہوتی ہے. جی اب کوئی صاحب، اگر ایک صاحب کو بس ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایک آخری ہم سوال لے لیتے ہیں. کوئی سر پلیز یہ بتا دیں کہ کیا زندگی کا کیریئر اور کیریئر کی زندگی کا جو آپ نے بتایا ہے اس کا تھوڑا سا بیلنس بتا دیں کہ آپ کس طرح اس میں بیلنس کریں. تھینک یو. جی اس پہ بھی میری تفصیلی کیریئر اینڈ دا میننگ آف لائف میرا تفصیلی ٹاک ہے، لیکچر ہے میرا. یعنی ان سارے موضوعات پر تفصیلی کیونکہ یہ پوری بات ہے نا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ان کی فیملی لائف، مطلب میں تو مردوں کو یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے بہت ساری عورتوں نے ایک دفعہ وہ خواتین کی ایک تنظیم ہے، اس نے مجھے پروگرام پہ انوائٹ کیا، تو ان عورتوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور میں ایک واقعہ سنا کے بس میں ابھی آج کی نشست ختم کروں گا. تو وہ ان عورتوں نے، خواتین تھی ساری، اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں یہ، ہمارے درمیان ایک بات چل رہی ہے، ہمیں یہ، ہمارا یہ خیال ہے آپ کے بارے میں. ان عورتوں نے مجھ سے کہا آپ کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جتنی جو آپ پیرنٹنگ اور یہ ساری کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ خیال ہے کہ شاید آپ عورتوں کی جاب کے حق میں نہیں ہیں، تو آپ اپنا موقف واضح کریں. ان عورتوں نے سب نے گھیر لیا، انہوں نے کہا اب آپ جواب دیں. تو اب میں وہ جواب آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو میں نے ادھر دیا. میں نے ان سے کہا دیکھو تم عورتوں کی بات کر رہی ہو، میں تو مردوں کی جاب کے حق میں نہیں، میں تو مردوں کی بھی جاب کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ سب اپنی جاب کو پیارے ہو گئے ہیں. یعنی مرد کے لیے بھی جاب اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں کہ اس کا فیملی ٹائم، اگر اس کی جاب اس کے ماں اور اس کے باپ کے ساتھ ملاقات کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے نا، اس کو جاب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہا، اپنی بہن بھائی اور اپنے دوستوں سے نہیں مل پا رہا، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ جاب اس کی خودی کے لیے مضر ہے، خودی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ہمارا سینس آف سیلف ورتھ، اگر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. یعنی نوکری کریں، غلامی نہیں کریں، یہ بہت اہم بات ہے. اپنی نوکری کو نوکری کی سطح پر لائیں، غلامی کی سطح پہ نہ جانے دیں. تو ماڈرن سوسائٹی میں غلامی کی جو نئی شکلیں، اس کا نام ہے یہ کارپوریٹ جاب، اس کی ایک شکل ہے، اللہ میں معاف کرے. ہو سکتا ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگ رہی ہو، اس کی تفصیلی مبحث میرے پروگرام سے موجود ہے انشاءاللہ. باقی خواتین کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس وقت مردوں کی جو جابس نے حالت بنا رکھی ہے، ان کی اس حالت کو دیکھ کے، یعنی جس انسان کو عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا، اس کو تم رشک کی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو تم حسرت کی نظر، مطلب تمہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے تمہاری. ہاں
لیکن لڑکیوں کی تعلیم میں ہر لڑکی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو وہ کما سکے اور اچھا کما سکے اور آسانی اور مناسب طریقے سے کما سکے. یعنی ہماری لڑکیوں کو، ہماری بیٹیوں کو اچھا، مناسب اور جائز طریقے سے اچھا کما سکنے کی ایبلٹی ان کے کمپلیٹ ایجوکیشن پروگرام کا ون آف دا کمپوننٹ ہوگا. لیکن یہ ان کے پروگرام کی یعنی یہ پورا پروگرام اس پہ مشتمل نہیں ہوگا. یہ پورا پروگرام یعنی کما سکنے کی لیاقت پیدا کرنا یہ ایک کمپوننٹ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اس کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنے حلقوں میں آگے بڑھائیے، اس بات کو آگے بڑھائیے. ایک لرنر کی حیثیت سے ایک محبت کے ساتھ اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے بات چیت کیجیے. اس نیت سے بات چیت کیجیے کہ میں اپنا جائزہ لوں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی فکر میں، یعنی اپنی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے. اللہ تعالیٰ وہ پینڈیمک بھی مسلم امہ کے اندر پیدا کرے، اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اس مسلم دنیا میں اور پاکستان میں بہت سے لوگ، بہت سے اچھے لوگ بہت سی جگہوں پہ اچھا کام کر رہے ہیں. رب کریم ان تمام لوگوں کو جہاں کہیں بھی جو اچھا کام ہو رہا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.